نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رات محترم 28واں سپارہ ہے، سورۃ المنافقون ہے۔ اس سورت کے اندر کیونکہ منافقین کا ذکر اور بیان ہے، اس بنا پر اس کا نام سورۃ منافقون رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ منوالہ کا ارشاد ہے، اذا جاءک المنافقون، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی خدمت میں منافق حاضر ہوتے ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، واللہ یعلم انک لرسولہ، کہ اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ بے شک منافقین یہ جھوٹے ہیں۔ ایک شخص جو زبان سے اقرار کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا، وہ تو صاحب ایمان ہے۔ دوسرا اس کے مقابلے پر وہ جو زبان سے بھی اور دل سے بھی اس کا انکار کر رہا ہے، وہ کافر ہے۔ اور تیسری چیز منافقین ہے، زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن دل سے ان کی تصدیق نہیں ہو رہی تھی، دلی طور پر وہ مائل بکفر تھے، اس لیے ان کو منافقین کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے جب لوگ وابستہ ہوتے گئے تو وہ صحابیت کے شرف سے مشرف ہوتے گئے۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر تو سامنے مقابلہ کفار اور مشرکین سے تھا، لیکن مدینہ منورہ کے اندر ایک گروہ اور بھی تھا جو منافقین کا تھا۔ ظاہری طور پر زبان سے وہ اقرار کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن چونکہ دل اس کی تصدیق نہیں کر رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں فرمایا، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ اللہ تبارک و تعالی گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافقین یہ جھوٹے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں،
اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن چونکہ منافقین اپنی زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں، ان کا دل دوسری طرف مائل ہے، اس لیے یہ اس اپنی بات کے اندر جھوٹے ہیں۔ فرمایا یہ اس لیے قسمیں کھاتے ہیں قرآن کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ ان کے لیے چیز ڈھال بن جائے، اور یہ دوسرے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے تو روک رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں بہت برا عمل ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں ذالک بانہم آمنوا، کہ وہ ظاہراً ایمان لے آئے تھے، ثم کفروا، پھر دوبارہ کفر کی طرف لوٹ گئے، فطبع علی قلوبہم، اس بنا پر ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فہم لا یفقہون، اب وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، سمجھنے سے قاصر ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین غزوہ بنی مصطلق کے لیے روانہ ہوئے تو عبداللہ بن ابی، منافقین کا سردار، بھی اس مرتبہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے وہ بھی سفر کے لیے روانہ ہوا، لیکن حالت جنگ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو جنگ کے اندر مصروف ہیں، جہاد کے اندر حصہ لے چکے ہیں، کفار کا مقابلہ کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک طرف کھڑا ہے، یہ دیکھتا رہا کہ کون سا پلڑا بھاری ہوگا، اگر کافر فتح یاب ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جا کر مل جائیں گے، اور اگر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تو یہ ظاہراً ویسے بھی کلمہ پڑھ چکا ہے، مسلمانوں کو کہے گا کہ میں بھی جہاد کے اندر شامل ہوا تھا۔ واپسی پر ایک جگہ پڑاؤ کیا گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت ہونے کی وجہ سے اس مقام پر تو فتح اور کامیابی عطا فرما دی تھی۔ واپسی پر ایک جگہ پڑاؤ کیا گیا، کچھ لوگ آپس میں کسی بات پر الجھ پڑے، اور جب اس کو خبر ہوئی اور کچھ لوگوں نے آ کر اس کو بتایا کہ فلاں اور فلاں شخص آپس میں الجھ گئے ہیں، تو اس نے کہا کہ ہاں تم ان کو اور کھلاؤ اور پلاؤ، یہی لوگ ہیں نا جب مکہ سے آئے تھے، ان کے پاس مال نہیں تھا، تم لوگوں نے انہیں مال و دولت دیا، تم نے اپنے دل ان کے لیے کھولے، اپنے گھروں کے دروازے ان کے لیے کھولے، تم نے انہیں اپنے ساتھ تجارت کے اندر شریک کیا، اب ان کے پاس مال اور دولت آ چکے ہیں، اس لیے وہ تمہیں آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ قبیلہ اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے، تلواریں نیام سے نکل آئیں، ایک دوسرے پر عنقریب حملہ ہوا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لائے، فرمایا یہ تم نے کیا جاہلیت والی باتیں شروع کر دی ہیں کہ ایک اپنے قبیلے کو آواز دے رہا ہے مدد کے لیے، دوسرا اپنے قبیلے کو
یہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ سراسر فتنہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سمجھانے سے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالی نے آپس میں لڑنے سے محفوظ فرما دیا۔ اب اس عبداللہ بن ابی منافقین کے سردار کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ان کی جنگ بالکل تیار تھی، ہو جاتی تو بہت اچھا ہوتا تاکہ یہ لوگ آپس میں لڑتے اور ان کی طاقت اور قوت ختم ہو جاتی اور یہ لوگ لامحالہ مجبور ہو کر میری طرف لوٹتے اور میری سرداری کا جو اعلان ہونے والا تھا اور وہ رہ گیا تھا ان قریب اعلان ہو جاتا اور ہو چکا ہوتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چلو کچھ کرنے کی تیاری کرو۔ سفر شروع ہو گیا۔ راستے میں حالت یہ تھی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ تقریباً 30 گھنٹے مسلسل سفر جاری رہا۔ صحابہ کرام کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھکاوٹ کی وجہ سے، اور جب پڑاؤ کیا گیا، پڑاؤ کرنے کی دیر تھی کہ جو شخص جہاں بیٹھا لیٹا فوراً نیند کے اندر چلا گیا، سارے لوگ سو گئے۔ اللہ اکبر۔ واپسی پر جب تیاری شروع ہوئی، یہ کہتا ہے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار کہتا ہے کہ ہم لوگ ان قریب مدینہ پہنچیں گے۔ لَإِذْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، ہم ان قریب مدینہ پہنچیں گے۔ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، وہ عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال دے گا۔ نعوذ باللہ، اپنے آپ کو عزت والا کہہ رہا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذلیل کہہ رہا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارادہ کیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت عطا فرما دیں تو میں اس منافق کا سر قلم کر کے رکھ دوں۔ اور کس قسم کا منافق تھا؟ مسلمان اگر اس بات کو دیکھیں گے حیران ہو جائیں گے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کی حالت یہ تھی کہ جب جمعے کا دن ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف لانے سے پہلے ہی کھڑا ہو جاتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف شروع کر دیا کرتا تھا کہ لوگوں، یہ وہ شخصیت ہیں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری رسول اور نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مبعوث فرمایا اور ان کی وجہ سے ہم پر احسان فرمایا، ان کی قدر کرو، ان پر ایمان لے آؤ، جو تمہیں حکم دے اس کو تسلیم کرو، جس چیز سے منع کرے اسے تم لوگ رک جاؤ۔ تعریف کیا کرتا تھا، لیکن جب اس کو موقع ملتا تو زبان سے وہ الفاظ ظاہر ہو جایا کرتے تھے جو اس کے دل کے اندر تھے۔ کئی مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ اس کا اظہار ہوا، اور اب بھی جب اس جنگ سے واپسی پر بھی اللہ اکبر اس کے بیٹے کو پتہ چلا، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، تو وہ مدینہ منورہ کے راستے پر کھڑے ہو گئے، تلوار نیام سے نکالی اور کھڑے ہو گئے اور کہا میں دیکھتا ہوں کہ عزت والا کون ہے تو ذلیل کون ہے۔ باپ کا راستہ روک دیا اور کہا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم نے یہ بات کی ہے، تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہی میں اجازت دے سکتا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک حکم نہیں فرمایا تو میں تمہیں مدینہ کے اندر داخل بھی نہیں ہونے دوں گا اور تمہارا سر بھی قلم کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، آپ نے فرمایا کہ ان سے کہیں کہ
راستہ دے دیں اور ان کو مدینہ منورہ کے اندر آنے کی اجازت دے دیں۔ تو وہ پیچھے ہٹ گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ چکا ہے، اس لیے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ تو یہ آیات مقدسات اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی اور پھر فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ حقیقت میں عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور آپ کی وجہ سے صاحبان ایمان کے لیے ہے، لیکن منافقین جو ہے وہ جانتے نہیں۔ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی حقیقت میں عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کے رسول اور صاحبان ایمان کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عم والہ ہمیں منافقین کے شر سے، جو بدعقیدہ قسم کے لوگ ہیں ان کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔